أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے ایک بلند تر بہتر صلوات کا ہدیہ فرما دیجیے. بارگاہ رب العزت میں یہ دعا گو ہیں کہ خدا اس مجلس کا ثواب اور اس مجلس کے توسط سے اپنی رحمات، برکات، بخشش و مغفرت ان مرحومین کو عطا فرمائے کہ جن کی ایصال کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. اس ذکر کی برکت سے ان مرحومین کی قبر کو خدا منور فرمائے اور آل محمد کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں ان مرحومین کو آل محمد کا جوار نصیب ہو. میرے بزرگ افاضل احباب تشریف فرما ہیں. آپ احباب، قصہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پر مجلس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے تھے. جیسے آپ تمام احباب آئے ہیں تو یہاں پر یہ امر ہوا کہ کچھ عرائض آپ کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. وہ بھی اس لیے کیونکہ آپ میرے بعد آئے. اگر آپ میں سے کوئی پہلے آ جاتا تو میری جگہ آپ میں سے ہی کوئی بیٹھا ہوتا. میں پہلے آ گیا تھا تو مجھے کہہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیے. قرار کچھ ایسا تھا کہ قبلہ سے پہلے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد قبلہ جو کہ اس ممبر کے اس مجلس کے خطیب بھی تھے ان کو گفتگو کرنی تھی، لیکن تھوڑی دیر کی وجہ سے غالباً شاید وہ پہلے سے بھی ممبر ہو گئے. اب آ ہی گیا ہوں تو کچھ مطالب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ کی توجہات کا بھی طالب ہوں اور آپ کی طرف سے اصلاح کا بھی طالب رہوں گا کہ ہم سب جمع غفیر طلباء ہیں تو اس میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی تمام ضروری ہے. میرے ساتھ اگر کچھ عرائض آپ کی بارگاہ میں یہی ذہن میں آیا کہ جو آیت شریفہ آغا نے تلاوت کی تھی اسی کے ضمن میں ایک دو باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، کیونکہ جو وقت انہوں نے بتایا وہ بہت زیادہ ہے. ابھی جو کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر پڑھیں، اتنی دیر مزاحم نہیں ہوگا. کوشش کروں گا کہ جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں. مشہور و معروف ہے یہ آیہ اور سورہ شورا سے متعلق ہے. جس آیہ کو اجر رسالت کے طور پہ شہرت حاصل ہے، یہ وہ آیہ ہے کہ جس میں اجر رسالت کا سوال کیا گیا ہے. جب ایک صمد اور بے نیاز شخصیت کی طرف سے کسی سوال کا سوال ہوتا ہے
ایک ایسی بے نیاز شخصیت، ایک ایسی صمد شخصیت کہ جس کو کوئی احتیاج نہیں ہے، جس کو کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس بارگاہ سے ایک صلوات پڑھ دیجیے آل محمد. اور صلوات پڑھ دیجیے آل محمد کی بارگاہ صمدی میں سے اگر کچھ سوال کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ مانگنے کا کہا جا رہا ہے، تو یقیناً اس سوال میں ایک حقیقت پوشیدہ ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری ان کاوشوں پر، ہماری ان کوششوں پر اجر عطا کیجیے، اور وہ اجر مودت قربا کی صورت میں ہو. جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ محبت اہل بیت ہے، جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ مودت قربا ہے. جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے خانوادے سے محبت و مودت کیجیے. اب ظاہراً اس آیت کو جب دیکھا گیا تو دیکھا کہ یہ آیت وہ صورتیں کہ جو مکی ہیں ان میں ہے یہ آیت. تو جن کو ذرا اہل بیت کی محبت سے تھوڑی خلش رہتی ہے تو ایک بار بولنے لگے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اب محبت اہل بیت مانگی جا رہی ہے، حسن و حسین کی محبت مانگی جا رہی ہے، علی و فاطمہ کی محبت مانگی جا رہی ہے. جس خانوادے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، جس خاندان کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ تو ابھی مدینے میں ہونا ہے. میرے ساتھ ہیں تو تھوڑا ساتھ بھی دیجئے. جس خانوادے کی، جس حسن و حسین کی اور جس آل محمد کی آپ بات کر رہے ہیں، جس خانوادے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے محبت کیجئے کہ جو اجر رسالت ہے، وہ تو ابھی مدینے میں شادی ہونی ہے. اس کے بعد یہ حسن و حسین اور یہ آل محمد کا سلسلہ نسب شروع ہونا ہے. یہ آیت جو ہے یہ تو متعلق ہے اس سورت سے کہ جو سورت مکی ہے. مکے میں تو ایسا کوئی خانوادہ نظر ہی نہیں آتا ہے. یہاں پر عموم میں رشتہ داروں کی بات ہے کہ جو بھی نبی کی رشتہ داری میں آتے ہیں یہاں پر ایک صلہ رحمی کا حکم ہے. محمد مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلہ رحمی کیجئے. قبلہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے جو رشتہ دار ہیں ان سب کا اس آیت میں حکم ہے، تو جیسے ہی آیت نازل ہوئی اور ہم نے ایک بار محمد مصطفیٰ کے رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا کہ کیا ہے، کون ہے، محبت کی جائے ان سے، ان کے لیے قلب میں مودت اور حب کا جذبہ رکھا جائے. جب انہی رشتہ داروں میں ہماری تلاش چل رہی تھی تو ایک عجیب سی آیت ہماری آنکھوں میں نظر آئی کہ جو کہہ رہی تھی تبت یدا ابی لہب و تب. یاد کیجئے گا یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے تمام، تو یہ کون ہے جس کے لیے قرآن بد دعائیں دے رہا ہے؟ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر مراد سارے خانوادے نہیں ہے، یہاں پر مراد سارے رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ کچھ مخصوص اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہو رہی ہے. یہ بھی بتا رہی ہے کہ سارے رشتہ دار نہیں ہیں کہ جو اس آیت کا مصداق قرار پاتے ہیں، بلکہ کچھ مخصوص ہیں. تو پھر یہ مکی اور مدنی کا سلسلہ کہ معاصر مفسرین نے بھی اس چیز کو برملا کیا ہے، ظاہر کیا ہے کہ یہ مکی ہے، یہ آل محمد ان سے مراد نہیں ہے. البتہ ایک روایت متواترہ موجود ہیں کہ وہ دستورات مخصوص پیغمبر ہیں. میرے ساتھ آپ احباب ہے، مجھے اندازہ کہ بہت دیر ہو گئی اور میں جلدی ختم کر رہا ہوں، اور تھوڑا میرا ساتھ دیجئے جب تک میں ہوں. فقط اس آیت کے ضمن میں ایک تصور آپ کی بارگاہ میں رسول برملا اظہار کیا کہ نہیں، یہ اہل بیت مراد نہیں ہے، یہ مکی ہے. تو وہ مخصوص دستورات جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات کا سہارا. قرآن کی تدوین و تجمیع، قرآن کے جمع کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں سے ایک حصہ ہے وہ ہے جس میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آیات کے بارے میں خصوصی حکم دیا ہے کہ اس آیت کو یہاں سے ہٹا کر اس دوسری سورہ میں اس کو جگہ دو. آپ ہیں میرے صاحب اور میرے بزرگ ہیں, یہ مطالب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میرے اساتذہ تشریف فرما ہیں. کچھ روایات ایسی ہیں کہ جو آیات کی تجمیع کے بارے میں, آیات کی جمع آوری کے بارے میں, کہ جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اگرچہ اس سورہ میں نازل ہوئی ہے لیکن اس آیت کو یہاں سے ہٹاؤ اور اس کو اس سورہ میں جگہ دو, وہاں رکھو. روایت متواترہ موجود ہیں کہ یہ سورہ شورا کی یہ آیت کہ جو بعد میں اس ظاہری طور پر جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس میں سورہ مکی میں اس کا شمار ہوا چاہتا ہے, لیکن یہ ان آیات میں ہے کہ جو نازل مدینے میں ہوئی ہے, بعد میں امر ہوا ہے کہ اس کو مکے میں مکی صورت میں رکھا جائے, اس کا نزول مدنی میں. یہ ایک ظاہری جواب تھا اس کا, بہت مفصل جواب علماء نے لکھے. میں فقط ایک کانسیپٹ مودت فی القربہ کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں, بہت ہی سطحی ہے میری استطاعت علمی کے حوالے سے کہ آپ میرے بزرگ ہیں. بسم اللہ. مانگ رہے ہیں کہ یہ دو, جو چیز مانگی جاتی ہے اس کی اہمیت کا پتہ کیسے چلے جائے. جو چیز مانگی جا رہی ہے اس کی اہمیت وہ کتنی اہم ہے, اس کا پتہ اس چیز سے چلتا ہے کہ دیکھیں یہ مانگنے والا ٹھکرا کیا رہا ہے, کیا کیا ٹھکرایا ہے اس نے, اور سب کچھ ٹھکرانے کے بعد جو چیز مانگ رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں اس نے ٹھکرائی ہیں ان سب سے زیادہ مانگنے والے کی نگاہ میں اس چیز کی اہمیت ہے کہ جو مانگ رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ذرا کلی طور پر, یہ بہت ہی سطحی تحلیل ہے, آیت کی بہت سطحی تحلیل ہے کہ اب یہ ٹھکرا کیا رہے ہیں, کیونکہ یہ جو چیز مانگ رہی ہے اسے مانگ رہے ہیں, اس کا ارتباط بھی کس سے ہے, اسلام سے. کہہ رہے ہیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا, کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس کا اجر آپ سے مانگ رہے ہیں, اس کا تعلق بھی اسلام سے ہے. اب دیکھیں یہ کہ سیرت محمد مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ نے اس اسلام کے لیے ٹھکرایا کیا کیا ہے. جب ان چیزوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ محبت اہل بیت کی اہمیت کیا ہے. سب کچھ ٹھکرا کر جو مانگا ہے پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. اب آئیے ذرا مکی زندگی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور تاریخ کا ایک چھوٹا سا منظر آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. یہ وہ منظر ہے کہ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف فرما ہے اور یہ تمام اکابر قریش مل کر جمع ہو کر بارگاہ ابو طالب میں آتے ہیں. اکابر قریش مل کر بارگاہ ابو طالب میں آتے ہیں اور یہ بہت ہی اپنے اندر میں ایک درس لیے ہوئے ہیں کہ آخر محمد مصطفیٰ کے تمام مسائل کو ڈسکس کرنے کے لیے جس شخصیت کا اکابر قریش انتخاب کرتے تھے وہ ابو طالب کی شخصیت تھی کہ جو کچھ بھی محمد مصطفیٰ کے طفیل ہم تک پہنچے گا یا محمد مصطفیٰ تک ہم کوئی بات پہنچا سکتے ہیں تو وسیلے میں ابو طالب کا ہونا ضروری ہے. اللہ آئے ابو طالب کی بارگاہ میں, جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئے اور حد دستے ادب باندھ کے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتے ہیں. بھائی کیا یہ ہر روز تبلیغ کر رہا ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. البتہ یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اس میں ایک بنیادی فرق ہے جو میں آخری گفتگو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اس کو اس لیے میں نے کہا کہ سطحی تحلیل ہے. جو بنیادی فرق ہے وہ آخری گفتگو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. یہ آئے اور کہا کہ یہ جو آپ کے بھتیجے ہیں یہ ایک نئے دین و مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں جس میں اس کا بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہمارے خداؤں کو جھٹلا رہے ہیں, ہمارے خداؤں کی توہین ہو رہی ہے, ہمارے خداؤں میں سے کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم تو آمادہ ہیں کہ 360 کو ہم پہلے ہی مان رہے ہیں, ایک محمد کا ملا کے 361 کر دیں گے. بہت ہی ایک لطیف اور ذوقی نقطہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 360 کو پہلے ہی مان رہے ہیں, 360 میں اگر ایک اضافہ ہو گیا تو ان کو سمجھائیے نا, ہم مل بانٹ کے چلتے ہیں نا بھائی, آپ کا بھی ملا دیں گے 361 ہو جائے گا, ہم سب کو مانیں گے. محمد مصطفیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہمارا تم جیسا ہے ہی نہیں جو تمہارے ساتھ مل بیٹھے, ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ذہن میں دونوں کے تصور وہاں آ جائے. یہ شروع سے ایک سلسلہ ہے کہ جو بھی فضیلتوں میں اختلاف رکھتا ہے, جو بھی فضیلتوں میں بلندی اور پستی رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ان جیسوں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں.
کہ 360 ہو یا 370 ہو، لیکن ہمارے والا ایک تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں مانیں گے ہم. کہا یہ ہے کہ اب بات تو مان نہیں رہے، ہم کچھ آفرز لائے ہیں، اگر آپ اپنے بھتیجے کو یہ ہماری باتیں بتا دیں تو وہ مان لیں. اچھا کیا آفرز ہیں؟ کہا یہ کہ اگر یہ چاہیں مال و دولت، پیسہ، اور میرے احباب یہ تاریخی واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں فقط ان کی ایک تحلیل اس آیت کے روح سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مال و دولت چاہیے، پیسہ، تو جتنا کہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تبلیغ چھوڑ دیں. بنیادی فرق والا نقطہ ذہن میں رکھیے گا، جو جملہ میں نے کہا اس کا جواب میں آخر میں دوں گا. ان کو بولے جتنا پیسہ چاہیے ہم سے لے لیں، لیکن یہ بات نہ کریں. اگر پیسہ نہیں تو اگر سرداری چاہتے ہیں تمام قبائل قریش پر، اگر ہم سب کا بڑا ہو کے بیٹھنا چاہتے ہیں تو جن جن قبیلوں پر ہاتھ رکھتے ہیں ہم ان کا امامہ ان کے سر رکھتے ہیں، یہ ہم سب کا بڑا ہو کے بیٹھ جائے، ہم سب کا سردار ہو کے بیٹھ جائے، یہ سرداری ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اور یہ کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر ازدواج چاہتے ہیں تو جس بڑے سے بڑی قبیلے پر ہاتھ رکھے وہاں سے رشتہ ہم لے کے دیں گے. پیسہ، سرداری، رشتہ داری. اب تھوڑا سوچئے کہ جو کرۂ ارض پر رہتے ہیں انسان، یہ جو زمینی مخلوق ہے نہیں جو بسر کر رہی ہے یہاں پر زندگی، ان تین میں سے جو بھی انسان کی توقعات اور خواہشات ہیں، جس کے پیچھے انسان اپنی انسانیت کو ذلیل کرتا ہے، پیسہ، کرسی، رشتہ داری. اب ذرا سوچئے دنیاوی انسان کے لیے کون سی خواہش ہے جو ان سے بڑی ہے؟ انسان اپنا سب کچھ لٹاتا ہے یا پیسے کے لیے، یا پوسٹ کے لیے، یا رشتہ داری کے لیے. جتنا بھی ہوا میں خواہشات کی پرواز کر لے، اس کی پرواز ان تین چیزوں سے اوپر نہیں جا سکتی، یا پیسہ، یا پوسٹ، یا رشتہ داری. جتنا بھی اپنے آپ کو گرا سکتا ہے ان چیزوں کے لیے گرائے گا. اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، کرۂ ارض پر رہ رہے ہیں، یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو اس زندگی دنیاوی میں ان تین چیزوں سے بالا اور کوئی خواہش نہیں. اگر آپ اس کرۂ ارض پہ رہ رہے ہیں، اس زمین کے کرے پر رہ رہے ہیں، تو ان تین سے اوپر تو آپ جا ہی نہیں سکتے نا. کہاں جائیں گے؟ یا آپ کو پیسہ چاہیے، یا پوسٹ چاہیے، یا اس سے اوپر نہیں. یہ زمینی خواہشات کی انتہا ہے، اس سے اوپر زمینی خواہشات ہو ہی نہیں سکتی. زمینی ٹھیک. یہی پیغام لے کے جناب ابو طالب آئے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں. کہا بیٹے یہ سب آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زمینی خواہشات کی جو امام خواہشیں ہیں، زمینی خواہشات کی جو اتم خواہشات ہیں، وہ سب آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، لیکن آپ یہ بات چھوڑ دیں. جواب کیا آیا؟ میرے اساتذہ ہیں، میرے بزرگ ہیں. کہا چچا جان ان کو کہہ دیجئے کہ میرے دست راست سورج، دست چپ پہ اگر قمر، چاند بھی رکھ دیں، ذرا تحلیل کیجئے گا، لطف آئے گا، میرے کو دعائیں دیں گے آپ. میرے دائیں ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے تو بھی میں اپنی بات سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. ٹھیک ہے، تھوڑا تحلیل کریں. تو یہ تیسری زمینی بات. آسمانی مخلوقات میں یہ جو سیارہ جات ظاہراً نظر آنے والی یہ دو بڑی چیزیں ہیں. ایک سورج ہے کہ جو دن کو روشن کرتا ہے، ایک چاند ہے کہ جو رات کو نور پھیلاتا ہے. یہ دن ہے کہ جو منور ہے سورج کے ذریعے سے، اور یہ رات ہے کہ جو چمکتی ہے اس چاند کی روشنی سے. زمینی مخلوقات، زمینی اعتبار سے وہ تین خواہشات. آسمانی حوالے سے یہ بڑے سیارے جو ہمیں نظر آتے ہیں دن اور رات میں، جس سے کائنات کی روشنی کا، تمام کائنات کی نور کا بندوبست ہو رہا ہے. کہ اب ظاہر میں جو اس ظاہری طور پر کائنات میں 5 بڑی چیزیں تھیں، وہ محمد مصطفیٰ نے بتا دی. 3 ان کی طرف سے آفر، 2 اپنی طرف سے گئی. کہا ان کی بھی بات نہیں مان رہا ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چاند اور سورج بھی مجھے لا کر دے دیں تو میں بات نہیں مانوں گا.
میں اس کلمے سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ بلا ظاہری طور پر کائنات میں زمینی اعتبار سے یہ 3 چیزیں اور آسمانی اعتبار سے یہ 2 چیزیں، یہ 5 چیزیں ظاہری طور پر کائنات میں بہت بڑی نظر آتی ہیں۔ اب ذرا آئیے، یہ کائنات کی ظاہری طور پر 5 بڑی چیزیں ہیں جو محمد مصطفیٰ نے ٹھکرا دی ہے، جو محمد مصطفیٰ نے نہیں لی ہے، جو محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایسے کہوں کہ پوری کائنات کو ٹھکرا کر جب سوال کیا تو کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہا پوری کائنات کو ٹھکرا کر جو میں مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اسلام کے اجر کے صورت میں مجھے آل محمد کی محبت درکار ہے۔ یہ نہیں ماننا پڑے گا کہ جو چیزیں ٹھکرا کر لی جاتی ہے اس کی اہمیت ٹھکرائی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ نتیجے کی صورت میں کہنا پڑے گا کہ کائنات میں کوئی بھی فضیلت آل محمد کی محبت سے بالا ہے ہی نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محبت اہل بیت کے برابر میں واقع ہو سکے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو محبت اہل بیت کے ہم پلہ ہو سکے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو محبت اہل بیت کے کفر محبت اہل بیت کے برابری میں آ سکے، نہیں۔ یہ چند صورت بہت ہی لطیف و ذوقی نکات اس مقام پر موجود ہیں، لیکن آپ کا وقت نہیں لے رہا ہوں میں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محبت اہل بیت کے برابر ہے۔ اب آئیے اس بنیادی فرق کو، یہ جو سخن میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، بنیادی فرق ان دونوں چیزوں میں کیا ہے کہ جو ٹھکرا رہے ہیں اور جو مانگ رہے ہیں، یہ ٹھکرایا کیا؟ پوری کائنات ٹھکرا دی۔ مانگا کیا کہا ہے؟ محبت اہل بیت چاہیے، مودت اہل بیت چاہیے۔ ان ٹھکرائی ہوئی چیزوں میں اور مانگی ہوئی چیز میں بنیادی فرق ہے۔ جب دی جا رہی تھی چیزیں، آفرز جب تھی، آفرز جب کی جا رہی تھی کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، تو اس میں ایک بنیادی ریکویسٹ تھی، بنیادی تقاضا تھا۔ وہ کیا؟ یہ لے لو، اسلام کو چھوڑ دو۔ اس بنیادی نقطے پر توجہ چاہتا ہوں، آپ کا لطف چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے مقدمہ باندھا ہے۔ کہا یہ لے لو، اس کو چھوڑ دو۔ کہا یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ، یہ لو اور اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا نہیں، مجھے تمہاری چیزیں نہیں چاہیے، یہ مجھے دے دو۔ اب بنیادی فرق یہ ہے کہ جو جھٹلا رہے ہیں، جو رد کر رہے ہیں، جو لوٹا رہے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ دی جا رہی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے دی جا رہی تھی۔ محمد مصطفیٰ نے کہا مجھے یہ چیز نہیں چاہیے، تو کیا چاہیے؟ کہا محبت اہل بیت۔ یا رسول اللہ، محبت اہل بیت کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ بھی تو دے رہے تھے۔ کہا نہیں، بات یہ ہے کہ وہ دے رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو رد کرنے کے لیے، اسلام کو روکنے کے لیے۔ میں نے مانگی محبت اہل بیت۔ کیوں مانگی؟ کہا اس لیے کہ میں اس اسلام کی بقا چاہتا ہوں، اسلام کا استمرار چاہتا ہوں، اسلام کا دوام چاہتا ہوں، اسلام کی جاودانی چاہتا ہوں، اسلام کو تا قیام قیامت زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اگر حقیقی اسلام چاہتے ہو کہ جو قیام قیامت تک باقی رہے، تو وہ کسی صورت میں نظر نہ آئے گا جب تک قلب میں آل محمد کی محبت زندہ نہیں۔ ٹھکرائی تھی وہ اس لیے ٹھکرائی تھی کیونکہ وہ منع کرنے کے لیے دے رہے تھے، وہ ختم کرنے کے لیے دے رہے تھے، وہ برباد کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جو مانگ رہے ہیں وہ اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ اسلام باقی رہے، اسلام زندہ و قائم رہے۔ اللہ، محبت اس لیے ہے تاکہ اسلام زندہ رہے۔ سید سجاد کے حوالے سے اب میرے مولا کی شہادت کے بھی ہیں، اجازت ہے ایک نقطہ عرض کروں میرے مولا کے حوالے سے۔ اب اسی آیت کے زمر تقریباً میرے خیال میں احباب ان کے ہی تشریف فرمائے، ایک دو ہمیں یہ تھوڑی پرابلم رہتی ہے، کہتے ہیں کہ جلدی اتر جائیں گے لیکن جب محبت زیادہ ملتی ہے تو پھر اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ البتہ
کوشش یہی ہے کہ آپ کا وقت ضائع بھی نہ ہو. دعا دیجیے گا مجھے اور اصلاح کی بھی ضرورت ہے. کا محبت مانگ اس لیے رہے تاکہ دوام ہو اسلام میں. اب اگر اسلام کا دوام چاہتے ہو تو محبت کرو. یہ جو اجر مانگ رہے ہیں یہ اس لیے تاکہ اسلام قائم ہوتا ہے اور ایسے ہی قائم دائم رہے جیسے تھا, بغیر کسی تبدیلی کے. اللہ اکبر, کیا ہی ذوقی نکتہ ہے کہ اگر محبت قلب میں ہوگی تو مٹا ہوا اسلام نہیں ملے گا. محبت قلب میں ہوگی تو تبدیل شدہ اسلام نہیں ملے گا. محبت اہل بیت قلب میں ہوگی تو وہی اسلام ملے گا جو محمد مصطفیٰ سے ملا تھا. وہی اسلام ملے گا. اور اسی کا بہترین اظہار ہے دربار شام میں. کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے کہ جو ظاہر میں قیدی نظر آ رہا ہے. اس تاریخی واقعے کو تھوڑا ذوق سے سماعت فرمائیے گا, مجھے دعا دیں گے. بازار کا ایک واقعہ تھا کہ جس میں وہ شخص تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ کہ جس نے آپ کو قیدی بنایا. امام نے کہا کہ دیکھو قرآن پڑھتے ہو؟ کہاں پڑھتا ہوں. کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو کہا یہ آیت آپ کیوں پڑھ رہے؟ کہا اس لیے کہ وہ قربہ جس کی محبت قرآن میں واجب ہے وہ ہم ہی تو ہیں. کہ اگر اسلام کو صحیح صورت میں زندہ رکھنا چاہتے ہو تو یہ ہم ایسے نہیں ہیں. یہ قرآنی استشہاد کرتے ہوئے میرے مولا پہنچے ہیں کہاں؟ دربار میں. میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا, میں ایک بات صرف آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. میرے مولا پہنچے ہیں دربار میں, صورتحال دربار. اور میرے بزرگ افاضل اساتذہ تشریف فرما مجھ سے بہتر جاننے والے ہیں. ایک سبق بتا رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں تاکہ اپنی اصلاح کر سکوں. دربار کا ماحول کیا ہے؟ تخت پر ملعون بیٹھا ہوا ہے. اچھا دربار کا ماحول نہیں, معاف کیجیے گا, دوسرا منظر ہے مسجد کا, جہاں پر یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے. تقریباً عموماً ایسے ہی ہوتے تھے اوائل اسلام میں, یا اس کے بعد بھی بہت وقت تک اسلامی معاملات جو تھے وہ خلفاء کی طرف سے مسجد میں ہی طے ہوتے تھے. ایک جناب ایک طرف اس کی کرسی لگی ہوئی ہے اور اس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف یہ لٹا ہوا قافلہ. مصائب سمجھ کے مت سنیے گا. یہ کہ یہ جو ابھی جو اپنا سب کچھ کربلا میں لٹوا کے بازاروں درباروں سے ہوتے ہوئے کھڑے ہیں دربار یزید میں, ملعون کے دربار میں کھڑے ہیں. اس مقام پر یزید نے اپنے وہ خطیب کو کہا کہ جاؤ منبر پر اور جا کر آل ابو سفیان کی تعریف کرو اور آل علی کی. ہیں میرے ساتھ آبا باپ, تھوڑا میرا ساتھ دیجیے, تھوڑا میرا ساتھ دیجیے, معاف کیجیے گا. یہ بات میں فقط ختم کر لوں گا کیونکہ مناسبت بھی ہے اس حوالے سے, اور اس حوالے سے بھی دل چاہ رہا تھا کیونکہ یہاں پر یہ دوسری بار آنا ہوا ہے تو خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی راہ ہو جاتی ہے کہ اس سرزمین پر کچھ نہ کچھ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آبا باپ کی محبت بھی, اور جنہوں نے کہا ہے مجھے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر مجھے جوار مولا میں یہ موقع فراہم ہوا. کہا کہ منبر پر جاؤ, کیا کرو؟ کہا آل ابو سفیان کی تعریف کرو اور آل علی کی فضیحت بیان کرو, رسوا کرو. یہ گیا اور شروع ہو گیا. آل ابو سفیان کی پہلے تعریفیں کی اور اس کے بعد آل علی, جو یزید اور معاویہ کا کام تھا, مسلسل منبروں سے آل علی کی توہین. اس کو بیچ میں ٹوک کر میرے سید سجاد نے یہ جملہ کہا, وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ. توجہ میری طرف رکھیے گا, نیاز حسن, 5 سے 7 منٹ توجہ میری طرف رکھیے. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ لَقَدِ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. یہ کہاں بیٹھا ہے؟ مسجد میں. کہاں بیٹھا ہے؟ منبر پر. کس کے کہنے پہ گیا ہے؟ یزید کے کہنے پر. یہ خاتم اپنا بیان کس کے کہنے پر کر رہا تھا؟ یزید کے کہنے پر. اس مقام پر میرے امام نے اس کو ٹوکا, کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ, اے خاطب ویل ہے تجھ پر, افسوس ہے. اور اگر میں بہت ہی سطحی اور بامناسب معنی کروں تو شاید امام یہ کہنا چاہ رہے ہوں لعنت ہے تجھ پر. اللہ ویل کیا کیوں؟ کہا لقد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. فیل ہے تجھ پر, ہے تجھ پر کہ تو نے بندوں کی ناراضگی
بندوں کی رضایت، بندوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خدا کی ناراضگی مول لی ہے. یہاں پر میں رکنا چاہ رہا ہوں فقط یہ، کیونکہ بہت زبردست نقطہ ہے. آپ میرے احباب میں بزرگ ہیں، مولا کے اس خطبے کے جو مولا نے شام میں دیا ہے اس کا ذرا سیاق جا کر دیکھیے گا. اس خطبے میں مولا کے جو مطالب ہیں، فضائل وغیرہ وہ اپنی جگہ پر، مولا کے جو نکات ہیں وہ مربوط ہیں منبر کے ساتھ جہاں پر یہ یزید بیٹھا ہے. اس کو بڑے بہتر اور اتم طریقے سے میرے مولا نے بیان کیا ہے. کہا لعنت ہے تجھ پر کہ تو نے بندوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر لیا. بس اسی منظر پر میں تمام کروں گا. لعنت ہے تو ویل ہے تیرے لیے کہ تو نے بندوں کو راضی کیا اور خدا کو. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جملے کی کیا معنی ہے کہ آپ اس مقام پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے بندوں کو راضی کیا، خدا کو ناراض کر دیا؟ اس کا مطلب یہ میرے مولا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس کو تو امیر المومنین سمجھ کر، اللہ اکبر، جس کو تو نے امیر المومنین سمجھ کر منبر پر بھی بٹھایا ہے اور اس کے کہنے پر جا کر تو ہماری رسوائی بیان کر رہا ہے اور اس کے اجداد تعریفیں کر رہا ہے، یہ جو شخص ہے اس کی صفت یہ ہے کہ جب تو اس کو راضی کرے گا تو وہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا. یہ جس کے کہنے پہ تو یہاں آیا ہے، جس کے کہنے پہ تو یہ بیان کر رہا ہے، یہ اس صفت کا مالک ہے کہ تو جب اس کو راضی کرے گا تو اس کی حقیقت جو ہے کہ اس کے راضی ہونے سے وہ ناراض ہو جائے گا. مولا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس خطیب کے ذہن میں اس کا تقدس ہے، اس خطیب کے ذہن میں اس کی عزت ہے، اس خطیب کے ذہن میں اس کا احترام ہے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ منبر رسول میں بیٹھا ہے. میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس منبر پر بیٹھنے والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس صفت کا مالک ہو کہ اس کی رضا میں خدا کی رضا کا پوشیدہ ہونا ضروری ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس منبر پہ یہ بیٹھا ہے، اس منبر کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر بیٹھنا ہو چاہیے کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا پوشیدہ ہو، جس کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی پوشیدہ ہو. کہ بس دو منظر بیان کر رہا ہوں. یہ کہاں ہے کہ جس کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہو، جس کی رضا میں خدا کی رضا ہو؟ یہ منظر ہمیں کہاں مل رہے ہیں؟ بہت ہی اختصار کے ساتھ تاریخ کے دو ورق آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. ایک حلال ابن نافع سے روایت ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا روز عاشور کربلا میں، عصر عاشور میں جب حسین ابن علی زخمی ہو کر گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے تو میں قریب گیا. میں نے دیکھا کہ حسین کی لبوں پر کوئی ذکر جاری ہے، حسین کے لبوں پر ذکر خدا جاری ہے، حسین کا زبان حسین کی ذکر خدا سے منور ہے. میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو حسین اس مقام پر کہہ رہے ہیں، حسین بول کیا رہے ہیں. کہا میں قریب گیا، میں نے جب کان لگا کے سنا تو حسین یہ کہہ رہے تھے، رضی اللہ بالرضا ناہل البیت، میں ہوں اس اہل بیت کا فرد کہ جس کی رضایت میں خدا کی رضایت پوشیدہ ہے. میں اس منصب پہ فائز ہوں، میں اس منصب پہ فائز ہوں کہ جس کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی پوشیدہ ہے. یہ ایک منظر. اب چلیے ایک قدم آگے. یہ کیا تھا؟ یہ کربلا کا میدان تھا. منظر کیا تھا؟ میدان کربلا کا منظر ہے. اب ذرا منظر تبدیل ہوا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ دربار کوفہ ہے. کس کی دربار ہے؟ کہا عبید اللہ بن زیاد کی دربار ہے. اب یہ بولنے والی کون ہے؟ کہا وہ حسین تھا. یہ شریکت الحسین ہے. اب یہ شریکت حسین بولے گی. کیا بولے گی؟ کہا ایک بار جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا الحمدللہ الذی فسحکم فقتلکم واحدث عقابکم، وہاں میں حمد کرتا ہوں اس خدا کی جس نے تم کو رسوا کیا، جس نے تم کو قتل کیا. یہ جب عبید اللہ بن زیاد کی زبان سے میری آقا زادی نے جملے سنے، ایک بار لہجہ علی میں ہم کلام ہوئی، ایک بار شیرت مادر کا اثر ظاہر ہوا، تربیت مادر کا اظہار ہوا. یہ کہہ کر کہا سقلت کو امک ابن مر جانا، چپ بیٹھے ابن مر جانا، تجھ پر تیری مار ہوئے. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ خدا نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے، خدا نے ہمیں قتل کیا ہے، خدا نے ہمیں رسوا کیا ہے؟ تو غلط کہہ رہا ہے. میں تجھے بتاتی ہوں میں کون ہوں. رضی اللہ برضا ناہل البیت، یہ رسوائی نہیں ہے. تو جس کو رضا سمجھ رہا ہے وہ رضا نہیں ہے، بلکہ رضا یہ ہے کہ خدا نے اپنی خوشنودی کا مظہر ہمارے محمد کو قرار دیا ہے. ہم ہیں وہ شخصیات، ہم ہیں وہ شخصیات، بہت جلدی جا رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہم ہیں وہ شخصیات کہ جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی ہے. وہ کربلا تھی، یہ کوفہ ہے. اب آئے شام میں اور کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَادِمُ لَقَدْ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتَ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. وَيْلَ ہے بچے کہ تو نے بندوں کو راضی کیا اور اس کو ناراض کیا تو
اور یزید کی طرف مخاطب کر کے کہا یا یزید اے یزید انا اسود هذه الاعوام فاتکلم بکلام فیہا رضا اللہ، اس کے بولنے میں کیا خدا کی رضا بڑھتا ہے؟ میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے اجازت دے، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد باتیں وہ کروں گا کہ کلام میرا ہوگا، رضایت خدا کی ہوگی اس میں۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، جمال محمد و آل محمد صلوات۔ میں تجھے بتاتا ہوں وہ کلام میں کروں گا، وہ باتیں کروں گا کہ فیہا رضا اللہ، خدا کی رضا میرے کلام میں پوشیدہ ہے، میں جو بولوں گا اس پہ خدا کی رضا ہوگی۔ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، باتیں وہ کروں گا کہ جس میں ان تمام سننے والوں کے لیے، یہ سننے والے کون ہیں جس کو ثواب ملے گا؟ ماننے والے ہیں، یہ تو تماشائی تھے، ہیں میرے ساتھ؟ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، ان بیٹھنے والوں کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ یہ ہیں کون جو بیٹھے ہیں؟ یہ تو تماشائی ہیں، یہ تو فضح کرنے والے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اگر ہمارا ذکر سنیں گے، بہت عظیم مقام ہے، بہت عظیم مقام ہے یہ۔ حدیث قصہ کی تلاوت آپ ہر روز کرتے ہوں گے یقیناً۔ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا۔ یہ اجر و ثواب ہے مومنین کے لیے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں وہ باتیں کروں گا، اور اس کے بعد جو بھی مولا نے کہا وہ اپنی فضیلت تھی۔ اللہ مولا نے یزید انکاری ہوا کہ نہیں، اس کو اوپر نہیں جانے دوں گا، بولنے نہیں دوں گا۔ لوگوں کا اصرار ہوا کہ جاؤ اس کو چھوڑو، یہ بولے، کیا بولے گا؟ بہت طویل سلسلہ ہے، اس کو یہیں پر روکتے ہیں انشاءاللہ، بزرگان سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ محبت اس لیے ہے کہ اسلام باقی رہے، اس محبت میں رمز بقائے اسلام ہے۔ اور وہ جو اہل ظاہر اور اہل دقت معنی بھی کرتے ہیں کہ محبت عاطفی ہے، محبت اختیاری نہیں ہے، تو اگر اختیاری نہیں ہے تو مانگی کیوں جا رہی ہے؟ تو اس میں بھی بقا یہی کہ یہ کہہ کر اتمام حجت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں آل محمد ہے ہی ایسے کہ اگر کوئی فطرت کی نگاہ سے ان کی طرف توجہ کرے گا تو محبت ہو ہی جانی ہے۔ فطری نگاہ سے آل محمد کو دیکھے، سنے تو محبت ہو ہی جانی ہے، لیکن اگر بعد بھی اپنی فطرت کی آواز پر لبیک نہ کہے تو قرآن کا حکم ہے کہ کرو کرو، آگے کل کو حجت تمام ہو جائے۔ مولا نے فرمایا کہ جو مصائب ہم پر امت کی طرف سے آئے، چند فقرے عرض کروں گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ سیدہ کو پرسہ دے جو توہین، جو تحقیر امت نے ہماری کی، جو مسائل ہم پر آئے، عجیب جملہ ہے میرے مولا کا کہ ابھی تو ہماری محبت کا حکم قرآن میں ہے، اگر قرآن میں نہ ہوتا تب بھی اتنے مصائب ہم پر نہ آتے جتنا غیب کے بعد آئے۔ بہت مشکل ہے میرے مولا کے لیے۔
غیور ہے لقب میرے مولا کا. آپ سب غیرت مند تشریف فرمائیں یہاں پر. اس بات کو محسوس تو کرتے ہوں گے کہ میرے مولا کو غیور کیوں کہتے ہیں. یہ ہمارا پاکستان ہندوستان کا غالباً کلچر ہے, ثقافت ہے ہماری, کہ اگر ہم اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خانوادے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو اگر آشنا بھی ملتا ہے تو اس کو سلام نہیں کرتے اگرچہ وہ آشنا ہے, کیونکہ بچے ساتھ ہیں. اب اس تصور کو ذہن میں رکھیے, ذرا بتائیے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, سید سجاد پھپھیوں کے ساتھ گئے کیسے؟ کیسی منظر کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب دربار کوفہ میں اس قافلے کو روکا گیا, مسلم کے سر کی طرف جب نگاہ پڑی تو ایک بار کہا السلام علیکم یا عمی, مجھ غریب کا تجھ پر سلام ہو. دربان نے کہا ذرا بتاؤ تو یہ جو جس کا سر ٹنگا ہوا ہے یہ آپ کے لگتے کیا ہے؟ کہا یہ میرے چچا تھے. آپ اس کے خاندان سے یہ کہا کون ہے؟ کہا یہ مسلم ابن عقیل ہے, یہ میرے چچا ہیں, میں ان کا بھتیجا ہوں. کہا اگر آپ ان کے خاندان میں ہیں لیکن اب مجھے آپ میں ان والی بات نظر نہیں آ رہی, کیونکہ کیا ہوا؟ کہا میں اسی وقت بھی اسی دروازے پہ کھڑا تھا جب مسلم دربار کے اندر چلا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا تھا, اگرچہ قیدی تھا, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, لیکن میں نے دیکھا سینہ تنا ہوا تھا, سینہ تنا ہوا تھا, سر اوپر تھا. آپ کس انداز میں آ رہے ہیں کہ سر جھکا ہوا ہے؟ آپ کے آنے کا انداز اس سے مل نہیں رہا ہے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا, ذرا یاد کر اس وقت کو جب مسلم آئے تھے. مسلم آیا تھا تو تنہا تھا, سید سجاد آ رہا ہے تو پھپھیاں ساتھ ہیں. جب میرے چچا آئے تھے تو اکیلے تھے, ہم آ رہے ہیں تو پھپھیاں ساتھ ہیں. میں کیسے سر اٹھا کے چلوں؟ بس حضرتارو ایک منظر عرض کروں, آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. جب واقعہ کربلا کے بعد کوفہ و شام کی منزلیں طے کر کے میرے امام مدینے واپس تشریف آ گئے, یا ایک چاہنے والا آیا اور کہا ذرا امام یہ تو بتائیے, منزلیں تو بہت دشوار تھی, مسائل بہت تھے, ذرا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں آئی ہے, سب سے زیادہ اذیت آپ کو کہاں آئی ہے؟ کہا اگر پوچھتے ہو تو بتاتا ہوں. سب سے زیادہ جس چیز نے سید سجاد کو خون کے آنسو رلائے وہ شام. ارے وہ شام کے مناظر ہیں جس نے سید سجاد کو رلایا. کہا مولا بس بتا دیجئے, بس مختصر کرتا چلو, آپ نے پرسہ دے دیا. کہا ایک منظر جس نے سید سجاد کے کلیجے کو کاٹ دیا. کہا مولا کیا ہے؟ کہا بس ایک بار جب ہمیں کہا گیا کہ چلو دربار کے اندر تمہارا بلاوا آیا ہے, ہم جب دربار کے دروازے پر پہنچے تماشائی سب موجود تھے. ایک بار میری پھوپھی زینب نے مجھے دیکھا اور دربار کے دروازے پر بیٹھ گئی. جملہ کہا اے سجاد کاش اس سے پہلے زینب مر جاتی, ارے کاش اس سے پہلے زینب مر جاتی. کہا مولا پھر؟ کہا ایک بار میں آگے بڑھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے پھپھی اماں کو اٹھایا اور لے جا کے دربار میں اندر کھڑا کیا. کہہ رہے ہیں مولا میرے لیے سب سے زیادہ سخت یہ تھا کہ زینب پھپھی اماں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دربار لے جاؤں. آزادارو بس ایک منظر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. روایات نے کہا, میں لکھا کہ میرے مولا نے 7 وہ منظر بتائے جس نے میرے مولا کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا. بس ایک منظر عرض کروں. راوی نے پوچھا مولا کیا منظر ہے؟ کہا بہت سخت تھا ہمارے لیے کہ جب بازار شام میں ہمارا دخول ہوا, ان ملعونوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا اور ان اونٹوں پر کہ جن پر آقا زادیاں سوار تھی ان نیزوں کو لا کر سامنے رکھا جن نیزوں پر سر رکھے ہوئے تھے. عجیب منظر یہ تھا کہ ایک بار میری پھپھی زینب نے مجھے صدا دی. میں نے کہا پھپھی بتائیے کیا؟ کہا بس بیٹا ایک کام کر دو, اس نیزے والے کو کہو کہ بھائی کا سر مجھ سے دور کر دے, یہ دور لے جائے گا, بھائی قرآن پڑھے گا, لوگ ادھر دیکھیں گے, کچھ دیر کے لیے میرے خالی سر سے توجہ ہے.
اللہ